آج ہمارا سبق نمبر 12 ہے نحمر کا، اور ہمارا سبق ہے اسماء موصولہ۔ موصولہ جمع موصول کی ہے۔ اسم موصول وہ اسم ہے جب تک اس کے ساتھ کوئی جملہ نہ ملایا جائے تب تک اس کے پورے معنی سمجھ میں نہیں آتے۔ اسم موصول کے مثالیں جو کچھ، جو کوئی، جس کو، جس نے، جیسے، جس کا، جس کی، جیسا، جن کا۔ جملوں کی مثالیں جیسے بلاؤ گے وہ آ جائے گا، جو چوری کرے گا اس کا کھانا خراب ہوگا۔ صلہ کا مفہوم اسم موصول کے بعد جو جملہ آتا ہے اسے صلہ کہتے ہیں۔ نحمر میں اسماء موصولہ کی مثالیں الذی، اللذان، واللذین، واللذین، اللتی، اللتان، واللتین، واللاتی، واللواتی، وما، ومن، این، وایتن، والف لام بمعنى الذی، در اسم فاعل و اسم مفعول۔ ابھی بات یہاں ہے الف لام بمعنى الذی جبکہ اسم فاعل و مفعول پر داخل ہو، جیسے الضارب والمضروب بمعنى الذی ضرب، الذی ضرب۔ ٹھیک ہے، دوبارہ بتاتا ہوں۔ اسم فاعل و مفعول پر آنے والا الف لام الذی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے الضارب بمعنى الذی ضرب، اور المضروب بمعنى الذی ضرب۔ این و ایتن معرب ہے، صرف ایک صورت میں مبنی ہوتے ہیں۔ این و ایتن معرب ہے، صرف ایک صورت میں مبنی ہوتے ہیں، جب یہ مضاف ہو اور صدر صلہ مذکور نہ ہو، جیسے جاءنی ایہم قائم، رأیت ایہم قائم، مررت بایہم قائم۔ اس صورت میں مبنی ہے، باقی معرب ہے۔ ابھی آتا ہوں فاعل اور مفعول کی طرف، فاعل اور اسم فاعل کی طرف، یعنی فاعل اور اسم فاعل میں فرق کیا ہے۔ ٹھیک ہے، فاعل ہمیشہ جامد اور کسی کام کرنے والا کا نام ہوتا ہے۔ مثلا حامد نے اخبار پڑھا، عرفان نے خط لکھا۔ ان جملوں میں حامد اور عرفان فاعل ہے۔ اسم فاعل ہمیشہ یا تو مصدر ہوتا ہے، جیسے کہ لکھتا سے، جیسے لکھنا سے لکھنے والا، پڑھنا سے پڑھنے والا، سونا سے سونے والا، یا پھر اس کے ساتھ کوئی فاعلی علامت پائی جاتی ہے، مثلا پہرہ دار، باغبان، کارساز وغیرہ۔ مفعول اور اسم مفعول میں فرق۔ مفعول ہمیشہ جامد ہوتا ہے اور اس چیز کا نام ہوتا ہے جس پر کوئی فعل، کام واقع ہوا ہو، جیسے عرفان نے اخبار پڑھا، حامد نے خط لکھا۔ ان جملوں میں اخبار اور خط مفعول ہے۔ اسم مفعول ہمیشہ قاعدے کے مطابق مصدر سے بنا ہوتا ہے، جیسے سونا سے سویا ہوا ہے، پڑھنا سے پڑھا ہوا۔ عربی میں مفعول کے وزن پر آتا ہے، جیسے مظلوم، مخلوق، مکتوب۔